پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں ایک اور چیز تھی جو بڑی سسٹمیٹیکلی بتائی جاتی تھی، وہ یہ تھی کہ انڈیا جو ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر یا ہائیبرڈ وارفیئر کے ذریعے ہمارے لوگوں کے ذہن متاثر کر رہا ہے اور ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ بیانیہ یا یہ چیز، یہ نیریٹو جو تھا یہ بلڈ کر رہے تھے، میرے خیال میں انہوں نے اپنی کوششوں سے، ان کی اپنی کوششوں سے پاکستان کے اندر ایک ہائیبرڈ وارفیئر انہوں نے خود سے نئی کو جنم دیا۔ انہوں نے ایسے ایک مشترکہ میڈیا سیلز بنائے جہاں سے ایسی ٹویٹس کی گئیں، ایسے یوٹیوبرز کو تیار کیا گیا جنہوں نے ہماری فوج کے خلاف یہیں پہ بیٹھ کے ایسا بیانیہ بنایا کہ جس سے فوج اور سول سوسائٹی کے مابین ایک خلیج جو تھی اس کو جنم دے دیا گیا۔ یہ کبھی اتنی نہیں تھی۔ مارشاء اللہ کے بعد فوجی جو ڈکٹیٹر ہوتا تھا نا، اس کے خلاف 4 دن نعرے لگتے تھے، لیکن ایک باقاعدہ بیلٹ ہے پوری لاہور سے لے کر پنڈی تک، پوری کی پوری فوج زندہ باد کے علاوہ کچھ نہیں بولتی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ لوگ جو یہ بیانیہ بنا رہے تھے کہ انڈیا ہائیبرڈ وارفیئر کر رہا ہے یا وہ 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے ہماری سوسائٹی کو تقسیم کر رہا ہے، انہوں نے اپنی کوششوں سے ہمارے معاشرے کے اندر ایسی تقسیم کو جنم دے دیا۔ میرا سر یہ سوال ہے آپ سے، وہ EU ڈس انفو لیب تو پاکستان سے باہر کام کر رہی تھی، کچھ لوگوں نے یہاں بیٹھ کے اپنی نالائکی سے یہ کام کیا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر کوئی سوچ و بچار نہیں کرنا چاہیے، اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں لانا چاہیے؟ جی بالکل، اپنا ہاؤس ان آرڈر لانا چاہیے۔ اور دیکھیے اب ایک دنیا کا جو کمپلیکشن ہے نا بدل گیا، اور یہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ویپن بن گیا، اور اگر آپ اس کو ان نوٹسڈ رکھیں گے، میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس پہ کریک ڈاؤن کریں، اس کو بند کریں، چونکہ یہ ایک نیا ٹول بھی ہے جو کہ سوشل میڈیا کو سوشل میڈیا نارمز کے مطابق چلیں، اس کو ویپنائز مت کریں۔ دیکھیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے نا، یہ وار ہے آئیڈیاز کی اور نیریٹیوز کی۔ آپ اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں وتھ آئیڈیاز اینڈ نیریٹیوز۔ آپ اس کو سپریس کر کے، پکڑ دکڑ کے، جو ہے پرانا سٹائل ہوتا تھا نا، اندر کر دو لتر مار دو، ابھی بھی کر رہے ہیں وہ اس سے آپ یہ دیکھیں نا، عمران ریاض کو آپ نے پکڑ کے اندر بند کیا ہوا ہے، وہ انفورس ڈس اپیرنس ہے، یہ درست نہیں ہے طریقہ کار۔ لہٰذا اس پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے آپ کے دشمن اس میڈیم کو استعمال کرتے ہیں، آپ ان سے زیادہ چوکنے ہو کر، ان سے دوگنی طاقت کے ساتھ اس میڈیا کو، اپنے کاؤنٹر نیریٹو کو مضبوط، لیکن دشمن کے خلاف بیانیے کے لیے استعمال کریں۔ گھر کے اندر احسن اقبال کو نیچا گرانا ہے، عمران کو نیچا گرانا ہے، آج فوج کے سربراہ کو برا کہنا ہے، یہ کاموں کے لیے مت لگائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو نیگیٹو یوز ہے نا، آپ پازیٹیو اس کو استعمال کریں نیشنل کوہیژن کے لیے۔ اور میں اب جس یونیورسٹی میں بھی جاتا ہوں، طالب علموں کو یہی اس بات ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، جو سچ ہے نا، ہر کسی کا سچ اس کے اپنے مشاہدے یا تجربے سے ہے، اور ہر کسی کا تجربہ مشاہدہ فرق ہے۔ تو لہٰذا میرا سچ ہو سکتا ہے اور وہ آپ کا سچ، اور آپ کسی نتیجے پہ پہنچے، تیسرا کسی اور پہ پہنچے، اور اصل سچ ہم سب کا مجموعہ ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ 4 نابینا اور ہاتھی تھے کہ جس نے ہاتھی کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا ہاتھی تو ایک ستون جیسا جانور ہے۔ جس نے پیٹ کو چھوا، اس نے کہا وہ تو ایک چٹان ہے۔ جس نے کان چھوا، اس نے کہا تم دونوں غلط ہو، یہ تو ایک بڑا نرم سے جانور ہے۔ جس نے سونڈ پکڑی، اس نے کہا ہاتھی تو ایک سانپ جیسا جانور ہے، تم تینوں غلط کہتے ہو۔ اب وہ چاروں بات تو درست کر رہے تھے، لیکن جو اصل ریالٹی ہے وہ سب کا مجموعہ تھی۔ تو اسی طرح ہمیں بھی جو تقسیم کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنی ریالٹی کو ایبسلیوٹ ریالٹی سمجھ کے یہ کہتے ہیں دوسرا باطل ہے، دوسرا کافر ہے، دوسرا بالکل ایول ہے۔ جب آپ وائٹ اور بلیک میں کاسٹ کر دیتے ہیں خود کو اور دوسرے کو، تو پھر اس سے انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔